دیکھ کر کے علم ہو جاتا ہے. بھائی سامنے والا پہنا ہوا ہے جاکٹ ہری پہنا ہوا ہے کالی پہنا ہوا ہے لال پہنا ہوا ہے, دیکھ کے علم حاصل ہو جاتا ہے. سونگ کے بدبودار ہے خوشبودار ہے اچھی بو ہے بری بو ہے, چکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے سڑا ہوا ہے اچھا ہے کھٹا ہے پھیکا ہے میٹھا ہے, اور چھو کر کے ٹھنڈا ہے گرم ہے کیسی, ہر چیز پتہ چل جاتا ہے. تو یہ 5 ذرائع علم ہے حواس سے خمسہ, ان کو کہا جاتا ہے حواس سے خمسہ. تو یہ 5 ذرائع علم ہے اور ان کی اپنی اپنی ایک حد ہے, ان کی اپنی اپنی ایک حد ہے. آپ اگر یہ چاہیں کہ آنکھ بند کر لیں اور کان سے دیکھ لیں تو نہیں دیکھ سکتے, پورے بدن کے کسی بھی حصے سے نہیں دیکھ سکتے. اور اگر آپ کان میں سب کچھ ایسا گھسا دیں کہ کوئی اس میں بالکل آواز نہ جائے اور آنکھ سے چاہیں کہ سن لیں تو سن نہیں سکتے. سامنے والے کے ہونٹ تو ہلتے ہوئے دکھیں گے لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا رہا ہے نا. تو جو جس چیز کا کام ہے وہ اسی سے لیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ دوسرے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا. جب یہ حواس سے خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے اس سے آگے پھر ایک ذریعہ علم آتا ہے عقل کا. میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے سامنے, سمجھو یہ مائک رکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ اسٹیل کا ہے یہ, لیکن یہ چیز مجھے پتا کیسے چلے گی کہ یہ کیسے بنا اور اس کا کام یہ عقل بتلائے. یہ کیسے تیار ہوا ہوگا, اس کے لیے فیکٹری ہے, پہلے لوہا ہوگا پھر اس کو بنا, یہ سارے کام عقل کرے گی. یعنی جہاں ان حواس سے خمسہ کا کام ختم ہو جائے گا وہاں سے اس عقل کا کام چالو ہوگا. اور پھر عقل کتنے کتنے کام کرتی ہے آپ کے, آپ دیکھ لیں گے بھائی اب یہ کام چلے گا, اب یہ چلنا چاہیے, اب یہ کرنا چاہیے, فلاں جگہ شادی کرنی چاہیے, فلاں یہ کام کرنا چاہیے, فلاں کام کرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے, فلاں کام کرنے میں آگے عقل کا استعمال شروع ہوتا ہے جہاں حواس سے خمسہ کا کام بند ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ عقل بھی ہر چیز آپ کو بتاتی چلی جائے. جہاں عقل کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی. جو چیز عقل نہیں سوچ سکتی, اور ساری دنیا کی عقل الگ الگ ہے, تو سب کے فائدے کی بات کسی ایک آدمی کی عقل بتلا دے یہ ممکن نہیں. یہ اصول کہاں سے طے ہوں گے؟ یہ اصول اللہ کی جانب سے طے ہوں گے. جب عقل کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر یہ وحی الہی کا وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا. اب جو کام عقل نہیں کر سکتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بتاتا ہے. اگر ہم جو کام عقل کا ہے وہ کام حواس سے خمسہ سے لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے, اور جو کام وحی کا ہے وہ کام ہم عقل سے لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے. اس لیے کہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اگر عقل پر پرکھ کر کے دیکھیں گے, اگر عقل کی میزان پر تول کر کے دیکھیں گے تو عقل صحیح جواب نہیں دے گی, عقل غلط جواب دے دے گی. وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے. جس طرح کان کی جگہ آنکھ کا استعمال صحیح نہیں ہے, اسی طرح وحی الہی کو پرکھنے کے لیے عقل کا استعمال یہ صحیح نہیں ہے. اب جو وحی الہی ہے اس پر بلا چون و چرا سے تسلیم خم کرے, یہ ہے بندگی. اور اگر اس کو ہم عقل سے تول کر کے دیکھیں گے تو بھٹک جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا کام تو وحی کا کام شروع ہی وہاں سے ہوا جہاں سے عقل کا کام ختم ہوتا ہے. اور اگر اس عقل کو غلط استعمال کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ بھٹک جائے. اور ایسا بھٹکیں گے کہ اپنے سے زیادہ سمجھدار کوئی کسی کو نہیں سمجھے گا. ہر آدمی بھٹکا ہو. ہم سے تقریباً 800 سال پہلے تقریباً ایک فرقہ مسلمانوں میں سے نکلا جسے باطنی فرقہ کہا جاتا تھا. کرامیتا بھی ان کو کہتے تھے. ان کا ایک لیڈر تھا عبداللہ بن حسن قیروانی.
اس عبداللہ بن حسن قیروانی نے اپنے فرقے یعنی اپنے ماننے والوں کے نام ایک خط لکھا اور اس کے اندر یہ بات لکھی کہ بھائی یہ بات میری عقل کے خلاف ہے کہ گھر میں ایک خوبصورت سلیقہ شعار جو آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے مزاج کو سمجھتی ہے اور آپ کے تمام شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ رہی ہے، وہ لڑکی جو آپ کی بہن ہے اس کو تو آپ دوسرے کو دے دیں، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیسا رکھے گا، کیسے غیر آدمی کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، اور وہ جو آپ کو بالکل نہیں جانتی، آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ کی عادات سے واقف نہیں، ایک غیر عورت کو آپ اندر گھر میں دیا، یہ بات میری عقل کے خلاف ہے، لہذا اس نے بہن سے نکاح کو جائز قرار دیا کہ بہن سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ افضل ہے، اور اس نے دلائل کیا دیا عقل کی بنیاد پر، یہ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے، یہ تمہارے اچھے برے کا خیال رکھے گی، یہ تمہارے خون کی رشتہ ہے، تم سے زیادہ ہمدردی بھی رکھے گی، شروع سے آخر تک تمہاری زندگی اس کے سامنے ہے، لہٰذا جو ربط تم دونوں میں ہو سکتا ہے وہ باہر سے آنے والی عورت میں کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ عقل کے خلاف، دانش مندی کے خلاف بات ہے کہ اپنی اتنی سلیقہ شعار بہن کو کسی غیر کے حوالے کر دیا جائے اور کسی ایسی عورت کو جو آپ جس کو جانتے نہیں اسے اپنے گھر میں لیا، یہ کتنی بے وقوفی کی بات، اس نے اس کو بے وقوف، آپ اس کی بات پر کتنی بھی لعنت بھیجیں لیکن عقلی طور پر تو آپ اس کا کوئی رد نہیں کر سکتے، عقلی طور پر کوئی رد ہے اس بات کا، زیادہ سے زیادہ کہیں گے کتنی بد اخلاقی کی بات ہے، کتنی بری بات ہے، یہ تو اخلاق کی انتہائی گرے ہوئے ہونے کی بات ہے، اس کا جواب اس کے پاس ہے کہ یہ اخلاق و اخلاق تو سب انسان کے اپنے معاشرے کے ماحول کے بنائے ہوئے تصورات ہیں، جو چیز معاشرے میں چل جاتی ہے وہ بس چل جاتی ہے، اور جو چیز معاشرہ اس کو خراب سمجھنے لگتا ہے تو وہ خراب، وہ عقل کی بنیاد پر تو وہ خراب نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس کے جواب، وہ کہے کہ جی بھائی استلزاز بالاقارب یعنی اپنے وہ قریبی رشتے جن سے تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سمجھے، جن کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کے اندر ایک طبی طور پر نقصان ہے، طبی طور پر نقصان ہے، تو وہ طبی طور پر جو حکمت ہے غیروں نے امریکہ کے اندر، یورپین ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دانشور سمجھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مستقل کتابیں لکھی ہے اس کے اوپر کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی طبی نقصان نہیں ہے، تو یہاں بھی اس بات کا بھی رد ہو گیا عقلی طور پر، اس سے نسب محفوظ نہیں رہتا، آپ یہ کہیں گے تو نسب محفوظ رکھنا ایسی کوئی ہے اتنی اہم ضرورت تو ہے نہیں، نسب محفوظ رکھنے سے کیا ہوگا جی عقلی طور پر، تو عقلی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، جہاں میں سمجھتا ہوں اس کا جواب وہی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کر دی، اب اس کے اندر اگر عقل کا استعمال کر رہا ہے تو وہ بھٹکائے گی، وہ عقل بھٹکائے گی، لہذا یہ جو آج کا معاشرہ، آج کا ماحول ہمارا، اور خاص طور پر اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والا طبقہ تھوڑا سا دینی دنیاوی علوم حاصل کر لیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں دین کا علوم جاننے والے ملا لوگ ہیں، یہ معاشرے کو 1400 سال پہ پرانا لے جانا چاہتے ہیں، وہیں پر اس کو زندگی گزروانا چاہتے ہیں، آج کے نئے ماحول سے یہ ناآشنا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ پتہ نہیں ان کی متوانا، اور جو سوٹ بوٹ ٹائی پہن کر کے دماغ عقلی طور پر اس طریقے پر دلائل دے کر کے روز پر میڈیا پر بیٹھ کر کے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کر کے ان میں تحریف کر کے ان کا غلط سمجھاتا ہے، لیکن وہ عقل کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے بڑا علامہ، اسے دنیا بھی علوم ہے دینی بھی علوم ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس کو ہے مہارت، اس نے دونوں کا موازنہ کر کے اور بیچ میں سے نچوڑ نکال کر کے ہمیں دیا، اس نے ہمیں بھٹکایا، اصل کیا ہے جو بھی ہم چیز ایسی دیکھیں اس کے طور جو زمانے سے چلی آ رہی ہے اور وہ چیز اب ایک نئے طور پر پیش کی جائے، جس طریقے پر یہ ایجاد، سود ہر مسلمان جانتا ہے حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے نا حرام،
اب اس کی نئی نئی شکلیں نکال کر کے اگر اسے جواز فراہم کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواز ہمیں بھٹکانے کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے، یہ جواز ہمیں بھٹکانے کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ راستہ تو اصل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اگر ہم اس جگہ پر اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ عقل ہمیں بھٹکائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، کمپیوٹر میں جو چیز فیڈ ہوگی، کمپیوٹر کے اندر جو چیز فیڈ ہوگی وہی تو وہ صحیح کام کرے گا، اور جو فیڈ نہیں ہے آپ اس سے وہ سوال کریں یا اس سے وہ کام لینا چاہیں تو وہ کیا کہے گا؟ اگر بہت اچھا کمپیوٹر ہوگا تو وہ چپ ہو جائے گا کہ بھائی یہ غلط بات ہے، یہ مت پوچھو مجھ سے، اور اگر تھوڑا سا کم درجے کا ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی غلط جواب دے دے گا آپ کو، بھٹکنا دونوں طرح سے۔ بھائی ایک کیلکولیٹر دیکھ لیجیے آپ، چھوٹی سی مثال، ہر ایک چلانا جانتا ہے، 8 ڈجٹ کا 8 ہندسوں کا کیلکولیٹر ہے، ڈجٹ میں کہہ نہیں پاتا ہوں ذرا آسانی سے، ڈجٹ اور ہندسہ ایک ہی بات ہے، اردو میں ہندسہ کہتے ہیں، آپ کی ہمارے معاشرے کی زبان میں انگلش میں ڈجٹ کہتے ہیں اصل میں، تو 8 ہندسوں کا وہ کیلکولیٹر ہے، 8 ہندسوں کا کیلکولیٹر ہے، آپ نے اس پر حساب ڈال دیا 9 ہندسوں کا، غلط جواب دے دے گا وہ، آپ کو غلط جواب دے دے گا، آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا۔ تو یہ جو محدود عقل ہے جس کی حدیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے وحی الہی کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں وحی الہی کی حد شروع ہوتی ہے، جب اس لامحدود علم والے رب کی وحی کو ہم اس محدود عقل کے پیمانے پر تول کر کے دیکھیں گے تو بھٹکنا لازمی ہے۔ جس طریقے پر میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو کہ اس طریقے پر وہ مسلمانوں میں سے فرقہ پیدا ہوا لیکن قرآن کے خلاف عقل کا استعمال کر کے کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، مشینری ہے، اب اس میں انسان کیا کرے گا، چلتے چلتے بند ہو گئے۔ لیکن مزاج ہمارا کچھ الگ ہوتا ہے، سلسلے میں بتاؤ پہلے سے صحیح کر کے نہیں رکھتے۔ اب پہلے سے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بیچ میں خراب ہونے والے تو بلا کے رکھتے بھی اس طریقے کو کہ بھائی 10 منٹ بعد یہ خراب ہو جائے گی تو اس کو صحیح کر دیو پھر، لیکن یہ تو نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا، اس لیے بھائی اس میں صبر کریں، بس جو جہاں غلط آواز پہنچ رہی ہے وہ لوگ سن لیں اور جہاں نہیں پہنچ رہی وہ بیٹھے رہیں۔ تو اب یہ اس میں کیا مثال دیکھ رہا ہے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا تو پھر وہ ہمیں بھٹکا دے گی۔ اس کی جو حد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود والے علم کو جب ہم اپنی محدود عقل سے تول کر کے دیکھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اس لیے یہ جو آج کل میڈیا سے، موبائل سے دین سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ موضوع مجھے کیوں لینا پڑا، بیچ میں آج کوئی موضوع نہیں تھا اس کا، لیکن اس طریقے کی باتیں موبائل میں سن کر کے پھر آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر جب وہ مسئلہ میں اس کے خلاف بتاتا ہوں تو پھر کہتے ہیں موبائل میں تو یوں سنا تھا جی۔ تو یعنی اب تو بھی اپنے علم پر تھوڑا سا غور کر لے، موبائل والا جو تھا وہ یہ بتا رہا تھا۔ تو یہ جو ہماری ذہنیت بن رہی ہے، ورنہ تو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ یار یہ امام 20-25 سال سے مسئلے بتاتا چلا آ رہا ہے، اس نے اگر ناجائز کہہ دیا تو ناجائز ہی ہوگا۔ اب تک تو کہیں پھنسا ہوتا اگر کسی جائز کو ناجائز کہا ہوتا، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، جو بات بتاتا ہے تقریباً صحیح بتا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو موبائل کی بات سن کر کے یہ جو جرا ہوتی ہے کہ جی موبائل میں تو ایسے بتلا رہے تھے ایک صاحب، تو اس کا مطلب ہم اب جو اہل علم ہیں ان سے متاثر نہ ہو کر کے ان کا تاثر ختم کر دیا اور ان کا یقین ختم کر کے اب ہم نے ان سوٹ بوٹ ٹائی والوں پر یقین کرنا شروع کر دیا جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مولانا بھی اور انجینئر بھی لگا دیا، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ مولانا بھی اور ڈاکٹر بھی لگا لیا ہے۔ ان کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہے، یہ اصل میں اصل دین والے ہیں، انہوں نے دنیا اور دین دونوں کا موازنہ کر کے جو نچوڑ نکالا ہے وہ ہمیں بتلایا ہے۔ اصل میں تو وہ بات وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتلا دی، اس میں کچھ ایسی ہے کہ جو قیامت تک بدلے گی نہیں، کچھ ایسی ہے جن میں تھوڑی سی
جو مسئلہ آیا تھا، اس مسئلے میں قرآن و سنت کا کیا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے مطابق اس سے اس کے اندر کتنی مطابقت ہے اور کتنی مخالفت ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کا کیا ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو یعنی وہ بھی قرآن و سنت سے ہی نکالا جائے جو قرآن و سنت سے سری. مثال کے طور پر ہوائی جہاز نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر، ہے تو نہیں نا، کہیں بھی کوئی ہوائی جہاز میں سفر کرے تو جائز ہے یا نہیں، لیکن اب اس سے یہ نکالا جائے گا کہ بھائی اس وقت میں سواری ہوتی تھی، اس وقت کی جیسی بھی سواری تھی، چاہے پانی کی تھی چاہے زمین پر چلنے والی تھی، ان سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا گیا، لہذا اب کوئی سواری ہوا میں چلے گی تو اس سے بھی جائز ہوگا. تو وہ اجتہاد کون کرے گا؟ وہ میں بھی نہیں کروں گا، وہ کریں گے جنہیں اللہ نے علوم کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا. تو ہمیں بات انہی کی ماننی پڑے گی اور بات اللہ کے رسول کی ہی ماننی پڑے گی. اگر اس کے اندر کوئی عقل اپنی دوڑا کر کے اور اپنے آپ کو ایسا ثابت کر کے کہ یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ انجینئر بھی ہے، یہ ڈاکٹر بھی ہے اور اسے دنیا کے علوم بھی آتے ہیں اور اس نے قرآن کو بھی پڑھا اور حدیث کو بھی پڑھا، لہٰذا اس نے جو نچوڑ بتلایا ہے، اگر وہ نچوڑ جو وہ بتلا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف بتا رہا ہے، جو اب تک سنتے آئے ہیں اس کے خلاف، جو علماء سے سنتے آئے. میری 2 منٹ کی بات زیادہ ہو رہی ہے. اب جو علماء سے سنتے آئے، ایک تو یہ کہ جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، حد چلی آ رہی، بات صحیح نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، حد چلی، لیکن جو علماء سے سنتے آئے ہیں اس کے خلاف جب اگر کوئی بات کرے تو کم سے کم اپنے علماء سے پوچھ لیں اور جو علماء بتا دیں اس پر اعتماد کریں. باقی کے جو لوگ اپنی عقل دوڑا کر کے دین میں استعمال کر رہے ہیں وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. اللہ تبارک